Safeguard against malware. Keeping ourselves safe from malware and viruses is mostly in our hands. اب دیکھیں کہ یہ سارے تمام تر جو پرابلمز ہیں، جو وائرسز ہیں یا ایسے تھریٹس ہیں ہمارے سسٹم کے لیے، ان سے کس طرح سے محفوظ رہنا ہے، کیسے حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں ہم اپنے مائنڈ سے، کیئر سے. مور دین 90% آف کمپیوٹرز آر انفیکٹڈ ڈیو ٹو دا یوزرز مسٹیک. ٹھیک ہے، موسٹلی کیا ہوتا ہے 90% جو وائرس پرابلم آتی ہے کمپیوٹرز کے اندر وہ ہماری اپنی مسٹیک کی وجہ سے آتی ہے. یعنی جو آٹومیٹک خود کہیں سے اٹیک ہو جائے، پرابلم آ جائے، وائرس آ جائے، وہ صرف 10% اس کا تو ریشو ہے، تو بہت کم ہے. تو 90%، اس کا یہ مطلب ہے کہ 90% تھریٹس کو ہم اپنی پرسنل کیئر کی وجہ سے اور دھیان کی وجہ سے خود ریکور کر سکتے ہیں، اس تھریٹ کو ختم کر سکتے ہیں. تو صرف 10% یعنی مائنر سا ریشو جو باقی رہتا ہے. پھر Our computers have caught a virus if they start slowing down. اچھا، سب سے پہلے یعنی کہ کیسے ہم پہچاننا شروع کر سکتے ہیں، ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ وائرس انٹر ہوتا ہے تو پھر تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی جیسے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. جیسے اگر نارمل ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، اچانک اس کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو جائے، ورکنگ بہت زیادہ حد تک نا، مطلب پروسیسنگ اتنی نمایاں چینج ہو جائے ٹائمنگ کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہاں یہ تو سلو کام ہو رہا ہے بہت، پتہ نہیں کیا وجہ. تو پہلی تو اس کی یہ ہے کہ سٹارٹ جب لیتا ہے تو وہ بہت آہستہ آہستہ ہو. ٹھیک ہے، اف دے اسٹارٹ سلوئنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے، بیہیو انیوژلی، یوزلی جیسے روٹین میں کمپیوٹر رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، اس سے چینج ہو. پھر کریش ڈیورنگ پروسیسز اور ری اسٹارٹ سیورل ٹائم. ٹھیک ہے، کبھی پروسیسنگ کرتے کرتے ونڈوز یا جو پیج ہے ہمارا وہ کریش ہو جائے. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ری اسٹارٹ ہو، خود بخود بار بار ری اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے، کبھی اس طرح ہو. یا پھر شو انوئنگ میسیجز اینڈ سم آف آر ڈاکیومنٹس ڈس اپیئر اور بیکم انکسیسیبل. بعض اوقات اس طرح ہو کہ کوئی بار بار میسیج الرٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم اریٹیٹ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹس ہمارے اس طرح کے ہوں گے وہ اوپن نہیں ہو، فائلز ہیں اپنے ڈیٹا وغیرہ سیو کیا ہوا ہے، ہم اس کو کھول رہے ہیں وہ کھل نہیں رہی، اور پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ فائلز ایسی ہیں جو بالکل ڈس اپیئر ہو جائیں. جیسے کبھی اچھی والی فائلز ہوتی ہیں، اگر وہ کرپٹ ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ونڈو کین آؤٹ، کبھی ایسے بھی شو ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر پوائنٹر کریں گے یا اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آ جائے گا کہ ونڈو کین ناٹ اوپن دس فائل. یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ ایک تو یوزلی کامن جو زیادہ وہ اس طرح ہے کہ اگر اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے سافٹ ویئر یا پروگرام ہمارے کمپیوٹر میں انسٹالڈ نہیں ہے، اس وجہ سے اس فائل کو اوپن نہیں کر رہا. تو جب پروگرام انسٹال ہو جائے گا دین وہ فائل بھی اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کوئی ڈرائنگ کی فائل ہو تو اگر کیڈ آٹو کیڈ سافٹ ویئر ہمارے پی سی میں انسٹالڈ ہے تب پاسبل ہے کہ وہ کیڈ کی فائل اوپن ہو، نہیں تو پی ڈی ایف اس کا، اگر پی ڈی ایف ریڈر ہے تو پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گا. صحیح. ورڈ فائل ہے، اس کے لیے آفس ایم ایس ورڈ کا آفس ہونا، اس میں انسٹال ہونا ضروری ہے، ورڈ پروسیسر وغیرہ، تب پاسبل ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ساری فائلز، کیونکہ ون ٹائم یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی ہوا کہ یو ایس بی کی وجہ سے، یو ایس بی میں کوئی وائرس تھا، اس کے تھرو میں نے کچھ فائلز سسٹم میں ڈالی تو ساری کی ساری فائلز جو ہے نا، اتنی ساری بالکل ٹھیک تھی. اس کے بعد دیکھا کہ وہ ایسے ہی کہ ونڈوز کی ناٹ اوپن دیز فائلز، ساری فائل سارے ڈیٹا کے اوپر یہی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے پاسبل. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایکسیس نہیں کر پاتے، فائلز کو اوپن نہیں کر پاتے. وی مسٹ اوائڈ دس سچویشن ٹو بی کریٹڈ. تو اس طرح کی سچویشن نہ ہو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سم سمپل میجرز کین پریونٹ آور سسٹم فرام malware اینڈ وائرسز. کچھ آسان اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اس چیز کو روک سکتی ہیں، یعنی کہ اس قسم کی پرابلمس کو نہ ہوں ہمارے سسٹم میں، اس کو سیٹل کر سکتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جو اقدامات ہیں ضروری ہیں، احتیاطی اقدامات، وہ کون سے ہیں. دیکھیے کہ سب سے فرسٹ اسٹیپ پہ لکھا ہوا ہے کہ انسٹال اینٹی وائرس سافٹ ویئر اینڈ کیپ اٹ اپڈیٹڈ. آپ اپنے کمپیوٹر میں، اپنے پی سی میں
ضرور اینٹی وائرس انسٹال کروائیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو کروائیں, اگر آٹومیٹک ہے تو اچھی بات ہے, اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں ریگولر بیسس کے اوپر. صحیح. دین نیکسٹ اسٹیپ پہ ہے کہ رن scheduled scans regularly with your اینٹی وائرس سافٹ ویئر. اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ ریگولر بیسس کے اوپر کمپیوٹر اسکیننگ کرتے رہیں. صحیح. پھر کیپ یور آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹڈ. آپ کی جو ونڈوز ہے, یعنی کہ جو بھی آپریٹنگ سسٹم آپ یوز کر رہے ہو اس کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. Do not click on internet links which have unusual labels, images or captions. ٹھیک ہے, یعنی غیر ضروری چیزوں کو فضول میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ہمیں کہیں سے کوئی بٹن آ گیا, کوئی چھوٹا سا لنک آ گیا, اس کو آپ نے کلک نہیں کرنا. کچھ انوانٹیڈ امیجز آ گئے, کیپشنز وغیرہ, اس کو آپ نے بالکل دھیان نہیں دینا. آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں, فضول بالکل یہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی چیزوں کو آپ کلک کریں گے تو خواہ ہمیں اس میں 80% اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, 70% کے ان میں کوئی پرابلم یا وائس وغیرہ, آپ ان چیزوں کو نہیں کلک کرو. Do not open email attachments or click on hyperlinks from unknown senders. ای میل کے اندر, ای میل اٹیچمنٹس کے اندر بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی میل آپ کے پاس آئے, اٹیچمنٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ دیکھ لو کہ میل آپ کو کہاں سے آئی ہے. ان نون ہے پرسن, یا پھر کوئی جیسے کہ عجیب سا اس کا ای میل پراپر ای میل ایڈریس نہیں ہے, رانگ فارمیٹ میں کچھ ہو رہا ہے, آپ کو کچھ لگے شک ہو کہ بھائی کچھ مجھے تھوڑا اسٹرینج سا لگ رہا ہے, تو آپ اس کو اوائڈ کریں. کوئی ہائپر لنک کو بھی کلک کرنے سے اوائڈ کریں. دین اسکین یو ایس بی فلیش ڈرائیو, ایس ڈی کارڈز اینڈ موبائل فونس بیفور اوپننگ. جب کبھی بھی اوپن کرنے سے پہلے, آپریٹ کرنے سے پہلے آپ یو ایس بی فلیش ڈرائیو کو, ایس ڈی کارڈز وغیرہ کو, موبائل فون کو آپ اسکین کر لیں. ٹھیک ہے, وائرس ڈیٹیکشن کے لیے, تو اینٹی وائرس کے تھرو آپ اس کی اسکیننگ کر لیں. یوز یور اسپیم بلاکنگ اور فلٹرنگ ٹولس ٹو بلاک unsolicited emails, instant messages and pop-ups. ٹھیک ہے, آپ یہ آپشن لگا لیں اپنی میل پہ, جیسے اسپیمس کو بلاک کرنا ہے یا فلٹر کرنے کا کوئی ٹول وغیرہ اس کو ہو, یا پھر جو غیر ضروری دوسری ان نون ای میلز ہوتی ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے. یعنی آٹومیٹک اس ٹول کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ یہ جو تھریٹس والی چیزیں ہیں یا فائلز ہیں, ڈیٹا, اس کو انٹر نہیں ہونے دے گا. Only download files and programs from trusted sources on the internet. کچھ بھی آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو آپ ان سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں جن کی آپ کو انفارمیشن ہو, جو آپ نے اپنے ایکسپرٹ ٹیچر سے یا کسی بڑے سے یا ٹیکنیشین سے پوچھا ہو, کنسلٹ کیا ہو, مائکروسافٹ وغیرہ, یا پھر آفیشیل پیجز. ہمیشہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس کی پہلے تو ہمیں پتا ہو کہ یہ سائٹ صحیح ہے, پھر سیکنڈلی کہ اس سائٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے نا, آفیشیل پیج, وہاں سے کرنا چاہیے اس کو. نیور یوز این اوپن وائی فائی. ٹھیک ہے, اوپن وائی فائی سے یہ مراد ہے کہ جس کا ہمیں نہیں پتا, تو جب تک ہم نیٹ ورک کو جانتے ہیں پوری انفارمیشن اس حساب سے, یعنی یہ احتیاط میں ہے نا, احتیاطی تدابیر میں, کیئر کرنے کے لیے. صحیح. تو ان سٹیپس کو, یہ کچھ کامن سٹیپس ہیں, ان کو فالو کرنے سے ہم یہ جیسے اس طرح کے جو تھریٹس ہیں نا, جیسے کہ وائرسز وغیرہ انٹر ہو گئے اس طرح, یہ وہ, اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں, اپنے سسٹم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور خود اپنے آپ کو ٹینشن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی کیپنگ دا بیک اپ آف ڈیٹا. Besides this, اس کے علاوہ we should also take some measures to recover data from any potential loss. Some steps in this regard are: ڈیٹا بیک اپ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کریٹ اے سسٹم ریسٹور پوائنٹ ریگولرلی اینڈ چیک اف اٹ از ناٹ ڈسیبلڈ. ایک ریسٹور پوائنٹ کو ہم سیٹل کر دیں سسٹم میں, جس کو ہم ریگولر بیسس کے اوپر چیک بھی کر لیں. رائٹ امپورٹنٹ ڈیٹا آن CDs اور DVDs. Since they are write protected, they do not catch viruses. And have the backup of important files at more than one place. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ ڈیٹا وغیرہ کو آپ دھیان سے سیو کر لو, سیوائز کر لو, اس کو ڈی ڈرائیو میں رکھو, اس کو DVDs میں رائٹ ڈاؤن کر لو. رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سیو کرنا. ٹھیک ہے, CD رائٹ. اس کے علاوہ فائلس کو آپ, امپورٹنٹ فائلس کو آپ زیادہ لوکیشنز میں سیو کرو, اس کو ڈرائیو میں ڈال دو,
گوگل ڈرائیو میں ڈال دو، اور کیا کہتے ہیں میلز میں آپ رکھ دو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سسٹم کے اندر بھی جو ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں ان میں آپ سیو کر دو تاکہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو کہیں سے انفارمیشن یا فائلز مل جائیں. ٹھیک ہے. You can also save documents on cloud storage like Google Drive and Microsoft OneDrive. یہ دونوں ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس اور ڈیٹا وغیرہ اسٹور کر سکتے ہو پرماننٹلی. جو آپ یوزر نیم یعنی کہ آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہو تو آپ کے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ساتھ وہ ورکنگ کرے گا آپ کی آئی ڈی پہ. تو ڈرائیو میں ٹھیک ہے اور ون ڈرائیو میں مائکروسافٹ ون ڈرائیو ان دونوں میں آپ اسٹوریج رکھ سکتے ہو ڈیٹا سیو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ یو ایس پی میں بھی اپنی امپورٹنٹ فائلس کو کاپی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تاکہ سسٹم میں کبھی کوئی پرابلم ہو جائے تو پورے کا پورا ڈیٹا پھر اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ جو ضروری ڈیٹا ہے یا اس کی کاپیز آپ کے پاس موجود ہوں سی ڈی میں ڈی وی ڈی میں اور یو ایس پی. ابھی تو یو ایس پی کا زیادہ ٹرینڈ ہے، اس میں بھی ڈیٹا کی کاپیز ہوتی ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ جسٹ یہ نہیں ہو کہ آپ نے صرف ایک ہی لوکیشن پہ ڈیٹا سیو کیا ہوا. یہ بھی ایک اچھا وے ہے کہ آپ میل میں رکھتے جاؤ، کیونکہ ای میل ایڈریس تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا ڈیوائس تو نہیں، کسی بھی 10 ڈیوائسز پہ ہم اوپن کریں گے تو جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو. نیکسٹ ایس ایل اوز ہیں ڈسکرائب دی آتھینٹیکیشن میکینزم. میکینزم کیا ہوتا ہے اور لسٹ آؤٹ دی ڈفرینٹ آتھینٹیکیشن میکینزم. تو آتھینٹیکیشن میکینزم کی کچھ لسٹ یا کچھ ٹائپس کے بارے میں بتائیے. پھر ڈفرینشیٹ بٹوین یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. پاسورڈ یوزر نیم میں کیا فرق ہوتا ہے، پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کیا ہوتا ہے، اینڈ بایو میٹرک آتھینٹیکیشن میکینزم کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کو ان ٹاپکس کو جاننا. یہ ٹاپکس آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. لیٹس ڈسکس. Thank you for listening.